نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1۔ سورہ مومنون اور سورہ حج کے مابین لفظی اور معنوی ربط و مناسبت بطریق اتم موجود ہے۔ دونوں صورتوں میں یا دونوں صورتیں توحید، رسالت، بعث بعد الموت، قصص، احکام، اخلاق، آداب پر مشتمل ہے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، 118 آیات پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ الانبیاء، ترتیب نزولی میں 74 نمبر پہ ہے اور ترتیب جموعی میں 23ویں نمبر پہ ہے۔ حضرت الامام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوعی صورت بیان کرتے ہیں کہ تعلق باللہ کی درستی پر دنیا اور آخرت کی عزت کا دار و مدار ہے۔ مسند احمد میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسی آواز سنی گئی، ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی کو سن لے، اور جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر تشریف فرما ہوئے دعا مانگنے لگے کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، یعنی یا رب العالمین ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، ہماری عزت بڑھا دے، ذلیل نہ کر، ہمیں بخشش دے، محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو، اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت مجھ پر یہ 10 آیات بینات نازل ہوئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نسائی شریف کتاب التفسیر میں یزید ابن بابانوس سے منقول ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق طبعی عادات وہ تھی جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مومنون کی 10 آیتوں کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا قد افلح المؤمنون۔ لفظ فلاح قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ قاموس لکھتے ہیں کہ فلاح کا معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو، ہر تکلیف دور ہو، اور
ظاہر ہے کہ لفظ فلاح جتنا مختصر لفظ ہے اتنا یہ جامع بھی ہے، اور جامع اتنا ہے کہ ہر انسان اس کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں میسر ہو نہیں سکتی، جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو دار التکلیف ہے، دنیا دار المحنت ہے، اور دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں، قرار نہیں، استحکام نہیں۔ البتہ یہ مراد اور مرام اور یہ مقصد اور یہ مقصود یہ جنت میں ممکن ہے، جس کا حاصل ہونا جہاں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوگی، کسی قسم کی رنج و غم نہیں ہوگی، اور پھر ہر انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اسی طرح وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو مانگے وہی چیز آسانی سے مل جائے گی جنت میں۔ اور جنت میں ہر بندہ جب داخل ہوتا ہے تو یہ کہتا ہوا داخل ہوگا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضل، یعنی تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے۔ شکور غفور کا معنی ہے بخشنے والا ہے، شکور بمعنی قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام پر پہنچایا ہے جس کے ہر چیز قائم اور دائم ہے۔ آیاتی مذکورہ سے واضح ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کبھی کوئی رنج، کوئی غم نہیں پہنچا ہو۔ درے دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس لیے جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص یوں کہے گا کہ یا رب العالمین، آپ نے ہمارا دکھ درد ختم کر دیا۔ اور پھر سورہ اعلیٰ میں فلاح حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجئے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ معنی یہ ہے کہ اصل اور کامل کامیابی، کامرانی آخرت کی کامیابی ہے کہ تم لوگ دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، ترجیح دینا چاہیے آخرت کو، دنیا کو ترجیح مت دو۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور مذکورہ آیتوں میں مومنین کاملین کی صفات کا بیان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صفات مذکورہ پر متصف کامل مومن کو آخرت میں فلاح، کامیابی، کامرانی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا میں فلاح بظاہر کفار، فجار، مشرکین کے حصے میں ہے، اور اسی دنیا میں صلحاء، اولیاء امت اکثر تکالیف میں، مصائب میں
مشکلات میں مبتلا ہوتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے، کہ دنیا میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دنیا تو ہے دار التکلیف، اور دنیا کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ان 7 اوصاف پر متصف ہو اور ان مذکورہ صفات پر قائم اور دائم ہو، تو وقتی طور پر تکالیف تو مقدر ہوتی ہے، آ جاتی ہے، مگر انجام کار ان تکالیف، یہ جو تکالیف ہے یہ دور ہو جاتی ہے، مراد حاصل ہو جاتی ہے، سارے دنیا ان کی عزت و اکرام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور غایت ما فی الباب بہت زیادہ تکلیف ہو، حد درجہ تکلیف ہو، انتہائی تکلیف دیا جائے، تو تکالیف کی دنیا میں منتج ہوتی ہے تکالیف شہادت پر، کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جائے، وفات ہو جائے، اور ظلم سے اگر ایک مسلمان مر جائے تو اس کو شہادت کہتے ہیں۔ پھر شہادت کی موت وہ کامیابی کا موت ہے، وہ ناکامی کا موت نہیں ہے۔ شہادت کی موت فلاح اور سعادت کی موت ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔